توقعات کے مطابق پاکستان سٹاک ایکسچینج کا سفر بلند سے بلند تر سطح کی طرف جاری ہے اور اسی کے ساتھ سرمایہ کاروں کا دھمال بھی جاری ہے۔ آج سٹاک مارکیٹ میں 1132 پوائنٹس اضافے کے بعد 56,523 کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی۔ صرف آج کے دن 21.1 ارب روپے کے شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی، جو جولائی 2021 کے بعد سب سے زیادہ یومیہ ٹریڈنگ ہے۔ صرف آج سٹاک مارکیٹ میں 2% سے زائد اضافہ ہوا، جبکہ پچھلے 6 ہفتوں میں مارکیٹ میں 21% اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت مارکیٹ کا شمار خطے کی بہترین کارکردگی دکھانے والی سٹاک مارکیٹس میں ہے۔ یقینی طور پہ اس وقت معاشی کاروباری حالات میں دھیرے دھیرے بہتری آ رہی ہے اور معاشی اعتبار سے نگراں حکومت کے راست اقدامات نے اس میں یقینی طور پہ ایک عمدہ کردار ادا کیا ہے۔ نگراں حکومت جب سے بنی ہے 11 اگست کو شیئرز کی مجموعی مالیت 7,231 ارب روپے تھی، جو کہ آج 82 ارب تک پہنچ چکی ہے، یعنی 3 ماہ میں شیئرز کی مالیت میں 851 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ 11 اگست سے اب تک سٹاک مارکیٹ میں 8,099 پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ سرمایہ کاروں کی دلچسپی بینک، سیمنٹس، فرٹیلائزرز اور پاور سیکٹرز میں زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی بینکس کے شیئر میں 747، سیمنٹ کے میں 409 اور کھاد کے شیئرز میں 366، جبکہ پاور سیکٹرز کے شیئر میں 345 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا تھا۔ دراصل پچھلے ہفتے پاکستان انویسٹمنٹس بانڈ کی کم شرح منافع میں نیلامی اور شرح سود میں کمی کے ایک واضح آثار نے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز کو ایک نیا اعتماد دیا ہے۔ 3 سال پی آئی بیز پر شرح سود جو تقریباً 17.39% پر آ گئی، جو کہ 5 ماہ میں کی ساکت جو بنیادی شرح سود 22% سے 4.6% کم ہے۔ گویا نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں کمی کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ماہرین کا خیال ہے کہ موجودہ نگران حکومت نے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جو کافی عرصے سے تعطل کا شکار تھے، جبکہ آئی ایم ایف جائزے کی مثبت خبروں نے مجموعی طور پہ اس وقت لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اس میں بہت بہتری پیدا کی ہے۔ پاکستان سٹاک میں سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اور اس سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے نمبرز ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے اور مجموعی طور پر کیونکہ یہ عکاس ہوتا ہے پاکستان میں کاروباری اور معاشی صورتحال کا، یقینی طور پہ اس سے لگتا ہے کہ معیشت و کاروبار میں کہیں کہیں بہتری کے آثار ضرور نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ جناب نجم علی ہمارے ساتھ ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر نیکسٹ کیپٹل۔ بہت بہت شکریہ نجم علی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ وہ کیا ہو رہا ہے اب جو کہیے کہ اب سے کوئی 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے نہیں ہو رہا تھا، جبکہ مارکیٹ اس سے بھی زیادہ پرکشش تھی، لیکن اس وقت سرمایہ کاروں کا اعتماد نہیں تھا اور اب سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بنیادی تبدیلیاں کیا ہوئی ہیں جس نے کہ اس پوری صورتحال کی کایا پلٹ دی ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب، آپ کے پروگرامز میں پہلے بھی اس موضوع پہ بات ہوئی ہے اور ہمیشہ سے یہی میرا ویو رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ 2 چیزوں کو سے ڈرائیو ہوتی ہے، ایک لیکویڈیٹی سے اور دوسرا کانفیڈنس سے۔ تو مارکیٹ میں لیکویڈیٹی تو موجود تھی، ملک میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، انویسٹرز کے پاس کافی لیکوڈ ہیں، صرف یہ تھا کہ کانفیڈنس کی کمی تھی، اور کانفیڈنس جو تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کی جو پورے ملک کی صورتحال تھی وہ کافی زیادہ انسرٹن تھی، اکنامک فرنٹ پہ بھی اور پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی۔ تو اب دونوں طرف تھوڑی سی کلیئرٹی آنی شروع ہوئی ہے جب سے انٹرم گورنمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے آ کے ایک جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کو ایک بوسٹ دیا ہے، اور اس کے علاوہ نظر آئی ہے سیریسنس گورنمنٹ کی۔ آپ دیکھ لیں پرائیویٹائزیشن فرنٹ پہ بھی تیزی سے کام ہوا ہے، اور جو ہماری آئی ایم ایف کی نیگوسیشنز ہیں وہ بھی آن ٹریک چل رہی ہیں۔ تو انہوں نے بالکل چیزوں کو آن ٹریک رکھا ہے آنے کے بعد، اور اس سے جو ہماری اکنامک انسرٹنٹی تھی وہ کافی حد تک کم ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اکانومی میں جو بھی چیلنجز بڑے ہیں ابھی موجود ہیں، لیکن وہ ہمیں پتہ تھا وہ ایک دن میں حل نہیں ہوں گے۔ لیکن جو میرا خیال میں ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے انٹرسٹ ریٹ آؤٹ لک۔ لوگوں کو ابھی جو پچھلا بھی پی آئی بی آکشن ہوا اس میں بڑی شارپلی ریڈیوس ہوئی 3 to 5 ایئر جو بانڈز کی ییلڈز ہیں، اس سے ایک سگنل مارکیٹ کو یہ بھی ملا کہ اب بڑھنے تو نہیں جا رہے بلکہ آگے انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ کٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسری آپ دیکھیں مارکیٹ بہت ہی لو پی ای پہ ٹریڈ کر رہی تھی، ابھی بھی میں آج بھی اگر دیکھتا ہوں تو یہ 4 کی پی ای سے کم ہے۔ 4 تو اوور آل پی ای، اگر میں انڈیویجول سٹاکس کو دیکھوں، سٹاکس لائک او جی ڈی سی وغیرہ بھی 2 کی پی ای پہ نہیں ہے۔ حبیب بینک جیسا سٹاک جو ہے وہ بھی ابھی 2-2.5 کی پی ای پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔
تو یہ مارکیٹ لوگوں کو لگتا ہے کہ 7-8 ہزار پوائنٹ بڑھ گئے ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. مارکیٹ میں تو ابھی کسی قسم کی جو جینون سرج ہے وہ آئی ہی نہیں ہے. یہ پی ملٹیپل ری ریٹ ہوگا ایک دن جہاں انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونا شروع ہوگا اور انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے. اور جو آپ نے فرمایا اس میں تو ایک اور اہم جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک شیئر پرومیننٹ شیئرز کے اندر ایک ایسا ہے جو آل ٹائم ہائی ہے. انڈیکس تو روزانہ آل ٹائم ہو جاتا ہے لیکن شاید صرف میزان بینک کا ایک ایسا شیئر ہے جو کہ آل ٹائم ہائی ہے. باقی تمام شیئرز جو ہیں اپنے آل ٹائم ہائی سے کوئی آدھے پر ہے, کوئی 3/4 پر ہے, کوئی شاید اس سے بھی کم پہ ہے. اس کی وجہ تو خیر بالکل آسان سی ہے, اس لیے کہ جو آپ کا انڈیکس ہے اس میں ڈیویڈنڈ شامل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اگر آپ 2016-17 کے انڈیکس سے 53,000 سے کمپیئر کریں گے تو میرے حساب سے اگر ڈیویڈنڈ کا اس پیریڈ میں جتنے ڈیویڈنڈ آئے وہ نکال دیے جائیں تو انڈیکس آج بھی 37-38,000 کی لیول پر ہے. تو یہ بالکل بھی کمپیریبل نہیں ہے 2016-17 کے انڈیکس سے, بہت نیچے ہے اس سے ڈیویڈنڈز کی وجہ سے. تو ابھی تو بہت گنجائش ہے مارکیٹ کے اندر. یہ آپ کو یاد ہوگا 2016-17 میں یہی انڈیکس جو ہے یہ جو مارکیٹ کی پی ملٹیپل تھا یہ 12-13 پہ بھی ٹریڈ ہوا اور 2008 میں ہم نے دیکھا یہ 16 پہ بھی ٹریڈ ہوا. تو یہ تو ابھی بہت شروعات ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابھی سے کوئی بہت زیادہ پرائسز بڑھ گئی. اگر یہ سب کچھ ہے جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے تو انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے, فورن انویسٹر جو ہے, اس کی کیوں نگاہ نہیں پڑ رہی, وہ کیوں نہیں دلچسپی دکھا رہا اس انداز سے؟ ڈیفینیٹلی کچھ ٹرکل تو ہو رہا ہے مگر اس انداز کی دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ جی اس میں کامران صاحب میری کچھ عرصہ پہلے میری ایک بڑے فورن انویسٹر سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ اسپیسیفکلی پوچھا تھا کہ what will prompt you to come back to پاکستان, اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا جواب بہت سیدھا اور آسان ہے. وہ یہ کہ جس دن ہمیں لگا کہ پاکستان میں ایک ایسی سٹوری ہے جس میں ہمیں لگا کہ اسٹرکچرل اکنامک ریفارمز ہوں گے اور پاکستان ہر 4-5 سال بعد IMF کے دروازے پہ کھٹکھٹا نہیں رہا ہوگا تو ہم فوراً پاکستان آ جائیں گے. سو جب ملک میں اکنامک ریفارمز ہوتی نظر آئیں گی ان کو تو میرا خیال ہے فوراً آئیں گے. اور اس کی ابتدا نظر آ رہی ہے جو پرائیویٹائزیشن پہ اسپیشلی جو PIA والی ٹرانزیکشن ہے, جس سپیڈ سے گورنمنٹ نے آ کے اس پہ کام کیا ہے, it has personally surprised me کیونکہ یہ آسان ٹرانزیکشن نہیں ہے. وہ کیا ابھی بھی چلے ہوئی نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم نے جو ہے سرفیس پہ تو کوئی ٹینجیبل ڈیولپمنٹ پرائیویٹائزیشن یا SOEs کے حوالے سے نہیں دیکھی ہے. وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو ایکسائٹ کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت زبردست ہے, تو وہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ ہمیں سرفیس پہ تو کوئی ٹینجیبل چیز تو نظر نہیں آئی ہے ابھی. دیکھیں ابھی آپ کو کچھ چیزیں ہیں جو کہ آگے چل کے سامنے آئیں گی. آپ جن لوگوں نے اس سال اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں وہ اپنے پورٹل پہ گئے ہیں تو ان کو پہلی مرتبہ نظر آیا ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ کی پاکستانی باہر جا کے سپینڈ کرتے تھے وہ ساری پیمنٹس وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. جو وہ پلاٹس خریدتے ہیں جن میں ان کا شناختی کارڈ یوز ہوتا ہے وہ ساری پیمنٹ کی ڈیٹیلز آپ کے پورٹل پہ پڑی ہوئی ہیں. تو FBR نے پیچھے کافی اچھا کام کیا ہے. تو اس سے ایک یہ تو کم از کم کمفرٹ آ رہا ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے اس پہ گورنمنٹ میں پیچھے کام ہو رہا ہے. اور آگے چل کے جو ہمارا بیسیکلی جو فسکل ایشو تھا جس میں کہ ایک گیپ جو تھا ٹیکس کے نہ دینے سے تھا وہ کسی حد تک برج ہوگا. ہاں اس کی دوسری سائیڈ ہے وہ ایک سب سے بڑی ٹیسٹنگ سائیڈ ہے کہ ناظر علی صاحب میرا سوال تھا پرائیویٹائزیشن اور SOEs کے حوالے سے, جس پر آپ نے خاص طور پہ آپ نے کہا کہ بہت ہی سبسٹینشیل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بڑی اچھی چیز ہو رہی ہے. PIA کا آپ نے نام لیا. میں نے عرض کیا کہ مجھے ٹینجیبل کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی. یہ باتیں ہم بھی بہت سنتے رہے اور خیر اب وہ سنتے رہے پچھلے 30 سال سے, لیکن وہ کیا چیز ہے جو کہ واقعی اب ہمیں لگے کہ وہ سامنے ہو کے بالکل سالڈ نظر آئے؟ دیکھیں ابھی تو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے, اور جو نئی آئے گی آئی ایم شیور اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. لیکن جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیادی فیصلے مجھے لگتا ہے کر لیے گئے ہیں. مثلا جیسے آپ کی جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے اس پہ یہ فیصلہ شاید گورنمنٹ کر چکی ہے کہ ان کو بیچنا نہیں ہے, شاید اس کو وہ لیز پہ دیں گے. انیشلی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں گے کہ آپ آ کر رن کریں یہ. تو اس طرح کے بنیادی فیصلے ہی کرنے تھے اور اسی سے ہی ایک سمت ڈرائیو ہوگی پوری ملک کی اکانومی کی, جب لوگوں کو لگے گا کہ گورنمنٹ ہر معاملے میں سیریس ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر PIA کی ٹرانزیکشن انہوں نے کر لی یہ پوری پرائیویٹائزیشن کی سمت تبدیل کر دے گی, کیونکہ اس سے ایک دم سے کانفیڈنس آئے گا مارکیٹ کے اندر.
اور یہ فرمائیے گا کہ ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے یہ بھی تو فارن انویسٹر کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ اسٹیبل ایکسچینج ریٹ ہونا، ایک ڈیپینڈیبل ایکسچینج ریٹ ہونا، اس حوالے سے بھی ہم جو ہیں وہ ایک بڑا ایک تسلسل سے ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارا ایکسچینج ریٹ گرا، پھر ایک تسلسل سے بڑھا، پھر ایکسچینج ریٹ پھر تسلسل سے گر رہا ہے، یہ کوئی زگ زیگ والا سما نظر نہیں آ رہا. تو یہ اس میں جو ہے وہ کانفیڈنس والی صورتحال جو ہے وہ شاید اتنی سالڈ نہیں، اتنی فارمیڈیبل نہیں لگتا یہ کہ یہ جو ہے یہ ایک اسٹیبل ایکسچینج ریٹ ہے. دیکھیں اس کا تعلق تو آپ کے انفلیشن سے ہے. ابھی بھی آپ کا جو کور انفلیشن ہے وہ کم از کم 20% ہے، اور اگر آپ کا انفلیشن اتنا ہائی رہے گا جو ڈفرینشیل ہے یو ایس کے ساتھ وہ ابھی بھی اگر فرض کریں 12-13% ہے، تو اس تھیوریٹیکلی آپ کی کرنسی ہر سال 12-13% ڈی ویلیو ہونی چاہیے، تو وہ تو ہوگی. ابھی بھی یہاں اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2024 جون میں 340 کا ریٹ ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی ان ریزنیبل بات نہیں ہوگی اگر آپ کا انفلیشن ریٹ اسی ریٹ پہ رہا. تو یہ لوگوں کو سمجھ ہے اس چیز کی، اور میرا خیال ہے لوگ اس کو بلڈ بھی کر رہے ہیں. جس چیز سے لوگ پریشان تھے وہ یہ تھا کہ والیٹیلیٹی بہت تھی آپ کی کرنسی میں، اور جس حساب سے روزانہ والیٹائل تھی آپ کی کرنسی وہ ایک طرح وہ لوگوں کو ایک ڈسکمفرٹ کرا رہی تھی. اس میں جو اسٹیبلٹی آئی ہے نا، اس سے بہت فرق پڑا ہے. ڈی ویلیویشن تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہوگی، اس کی وجہ ہے کہ آپ کا انفلیشن ریٹ از سو ہائی. تو صاحب ہم پھر مارکیٹ میں آتے ہیں کہ یہ جو ہم ایک سرج دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے، آج بھی وہ سرج ہے، یہ ہے معاملہ کوئی 10-15 شیئرز کا ہی جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مارکیٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس سے اس طرح سے متاثر نہیں ہے جتنا یہ 15-20 شیئرز ہیں. میرا خیال ہے شاید چند دن تک پہلے ایسا تھا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک براڈ بیسڈ ریلی ہے یہ. ابھی کچھ عرصے پہلے، ابھی کچھ دنوں سے شاید سیمنٹ میں انٹرسٹ آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سٹیل بھی اس طرح کا انٹرسٹ جنریٹ کرے، کیونکہ یہ ساری لیوریج انڈسٹریز تھیں، اور ان میں جیسے جیسے انٹرسٹ ریڈیوس ہوں گے ان کے مارکیٹ پی ملٹیپلز جو ہے نا وہ چینج ہوں گے. تو یہ ایک دن میں براڈ بیسڈ ریلی نہیں آئے گی، لیکن یہ بن جائے گی جو مجھے جس طرح سے نظر آ رہا ہے، پرووائڈڈ کہ کوئی ایکسٹرنل جولٹ نہ ہو، جو کہ نظر نہیں آ رہا ابھی فی الحال، کیونکہ آئل پرائسز جو ہیں وہ بھی سٹیبل ہیں. دنیا میں کوئی ایسی کسی قسم کی اور چیز سوائے ایک جنگ کے جو کہ اس وقت ہے، جو کہ اس میں بھی اب انسرٹنٹی تھوڑی سی کلیئر ہوئی ہے کہ یہ کوئی گلوبل جنگ نظر نہیں آ رہی، ایٹ لیسٹ فار ناؤ. تو ابھی تک تو حالات ٹھیک ہیں، تو میرا خیال ہے مارکیٹ تو ابھی چلے گی. اور یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر الیکشنز اپنے وقت پہ 8 فروری کو ہوتے ہیں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سامنے آ جاتی ہے، تو یہ جو ہماری ریلی نظر آ رہی ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں ابھی بے پناہ پوٹینشیل ہے، یہ فردر کنسالیڈیٹ ہوگا یا ویکن ہوگا؟ یہ تو ہسٹری اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ہمیشہ ایک مارکیٹ بوائنٹس ہوتی ہیں ہمارے ملک کے اندر جب بھی ان کو ایک اس طرح کی چینج نظر آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگلے 5 سال کے لیے گورنمنٹ آ جائے گی، لوگوں کا ویو ہوگا کہ یہ اب تھوڑے سے لانگ ٹرم فیصلے کریں گے آ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن ٹائم پہ جیسے ہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے، اس کے ساتھ اور اس کے فوراً بعد، کیونکہ اس پیریڈ میں آپ کا انفلیشن بھی جنوری فیبرری سے نیچے آنا شروع ہوگا، تو ایک بڑی میجر ریلی آ سکتی ہے. یہ پچھلے 8 سال سے آپ کے سٹاک سبڈیوڈ ہیں، یہ اس طرح سے کب تک چلے گا؟ ایسا نہیں، ممکن نہیں تھا. یہ آخر باقی ایسٹ کلاسز جو ہیں، جو ریئل اسٹیٹ ہیں، ان میں تو سرج رہی ہے نا، تو اب یہ کیچ اپ تو کرے گی یہ والی ایسٹ کلاس انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب نجب علی ہمارے ساتھ تھے، چیف ایگزیکٹو آفیسر نیکسٹ کیپٹل. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے غزہ کا اور فلسطینیوں کی نسل کشی جو اسرائیل کے ہاتھوں جاری ہے، اور ایسے فلسطینی جو کہ اس وقت بھی کسی سائے کی تلاش میں ہیں یا کسی سائے میں ہیں، کسی طرح سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، ان کا قتل عام جاری ہے. اور اس حوالے سے پوری دنیا میں، خاص طور پہ مغربی طاقتوں میں بھرپور احتجاج ہو رہا ہے. برطانیہ میں، نیو یارک میں اور فرانس میں، کئی مغربی طاقتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں، ریکارڈ تعداد میں تاریخی ہم نے احتجاج دیکھا ہے، لوگوں کا باہر نکلے ہیں. یہ تمام موضوع پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. غزہ میں پچھلے 5 ہفتے سے اسرائیلی بربریت جاری ہے، اور دوسری جانب امریکہ سمیت دنیا بھر میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف تاریخی احتجاج بھی جاری ہے.
لندن، نیو یارک، پیرس سمیت کئی شہروں میں تاریخی اور ریکارڈ توڑ احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری سے نہ ہاسپٹل محفوظ ہیں، نہ مساجد، نہ اسکولز۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ میں پناہ گاہوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے اب تک 11,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 4,500 بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2,700 افراد لاپتہ ہیں، جن میں بچوں کی تعداد 1,500 سے زائد ہے۔ دوسری جانب حماس کے حملوں سے اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1,200 بتائی گئی ہے۔ الجزیرہ نیوز کے مطابق غزہ کے 2 سب سے بڑے ہاسپٹل الشفا اور القدس غیر فعال ہو چکے ہیں۔ ہاسپٹل میں طبی سہولیات نہ ملنے سے اب تک 6 نوزائیدہ بچے شہید ہوئے۔ اسرائیلی سنائپرز کی جانب سے الشفا ہاسپٹل کے قریب مسلسل گولیاں برسانے کی وجہ سے ہزاروں افراد پھنس کر رہ گئے اور ہاسپٹل کے صحن میں 100 کے قریب لاشیں گل سڑ گئیں، جن کی تدفین بھی نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ الشفا ہاسپٹل کے نزدیک شدید بمباری کے نتیجے میں 3 نرسز جاں بحق ہوئی۔ اسرائیلی حملوں کے دوران 192 میڈیکل سٹاف اور اس کے شہری دفاع کے اہلکار اور تقریباً 44 فلسطینی صحافی بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے 101 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ کسی بھی تنازع میں مارے جانے والے اقوام متحدہ کے ریلیف ورکرز کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ اس وقت تقریباً 7,80,000 بے گھر افراد اقوام متحدہ کی عمارتوں میں عارضی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف مغربی قوتوں کی حمایت سے غزہ میں اسرائیلی فوج نے قیامت بپا کر رکھی ہے، دوسری جانب انہی ممالک کے عوام غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور بے دریغ بمباری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مصر، انڈونیشیا، اردن، ترکی اور پاکستان سمیت مسلم ممالک کے عوام تو فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں، مگر اب امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا سمیت یورپ کے کئی ملکوں میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ 2 روز قبل لندن میں ہونے والا مظاہرہ برطانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ اسے فلسطین مارچ کہا گیا، جس میں لاکھوں مظاہرین نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ فلسطین میں انسانیت کے اس قتل عام پر دنیا بھر کے عوام کس رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں زہیب احمد کی اس رپورٹ میں۔ ایک اہم پیش رفت میں برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے ہوم سیکرٹری کو برطرف کر دیا، جنہوں نے پولیس پر فلسطین کے حامی مظاہرین کے ساتھ نرمی برتنے کا الزام لگایا تھا۔ اپنے ایک مضمون میں برطانوی وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ لندن کی پولیس فورس فلسطینی حامی ہجوم کی طرف سے قانون شکنی نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین نفرت مارچ کرنے والے ان کو قرار دیا تھا۔ اب ان کو فارغ کر دیا ہے برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اب ہم جاتے ہیں واشنگٹن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور سینئر صحافی انور اقبال۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں مجموعی طور پہ کیا رد عمل ہے؟ اگر ہم عوامی سطح پر دیکھیں، حکومت کا رد عمل ہمیں پتہ ہے، ہم نے ایک رد عمل نیو یارک میں جو کل مظاہرہ ہوا وہ ہم نے دیکھا، بہت بڑا مظاہرہ تھا۔ عوام، ایک عام امریکی جو ہے وہ اس صورتحال پہ اس کو کیسے آپ بیان کریں گے، اس کے رد عمل کو؟ تھینک یو کامران صاحب۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ میں بہرحال عوام کی اکثریت جو ہے وہ اسرائیل کے وجود پہ یقین رکھتی ہے اور اسرائیل کی حمایت کرتی ہے، لیکن جو کچھ ہوا غزہ میں اس غزہ کا امپیکٹ بنا ہے، مظاہروں نے ایک امپیکٹ ڈالا ہے، جو بحثیں ہو رہی ہیں ہر طرف اس کا اثر پڑا ہے، اور ایک ریئلائزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں صرف حکومت ہی، یعنی صرف عوام میں نہیں، ایون حکومتی اداروں میں بھی، کہ اسرائیل بہت آگے بڑھ گیا ہے اور اب یہ جو جنگ ہے رکنی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے اور اس مسئلے کا کوئی بات چیت کے ذریعہ حل نکالنا چاہیے۔ یہ احساس بہت تیزی سے ابھر رہا ہے۔ تو امریکی حکومت کا جو رد عمل ہے وہ بالکل کھل کے اسرائیل کی حمایت ہے، کھل کے اسرائیل کے لیے جو اس وقت اسرائیل کی ہرزہ سرائی غزہ کے حوالے سے اس کی بھی پوری سپورٹ موجود ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں امریکی حکومت جو ایک عام پرسیپشن ہے، عوامی پرسیپشن ہے، دنیا کا ایک عام پرسیپشن ہے، کیوں اس کے مقابل جو ہے وہ اپنی اس پوزیشن کو سافٹ نہیں کرتی یا اس میں اپنے انفلوئنس کو استعمال نہیں کر رہی
کہ جو فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جس طرح سے ان کا قتل و غارت ہو رہا ہے غزہ میں، اس کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے، وہ کیوں نہیں کر رہی ہے سر؟ دیکھیں، اس میں خان صاحب بات یہ ہے کہ دو باتیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک جو رویہ ہے اسرائیل کے بارے میں، اس میں حکومت ہو یا عوام ہو، دونوں اس بات پہ پوری طرح متفق ہیں کہ اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ قائم رہنا چاہیے۔ اسرائیل کا وجود نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، مغرب کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے یہاں، یعنی یہاں جتنے بھی سرویز آئے اس میں یہ سوال انکلوڈیڈ ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا وجود امریکہ کے لیے مفید ہے، اور اس میں جو ہے بہت بڑی اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہاں بہت مفید ہے، ان کو ہونا چاہیے، تو اس پہ تو اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے وہاں رائے عامہ بنتی ہے اور رائے عامہ کا دباؤ پڑتا ہے، مگر وہ جو دباؤ ہے وہ کبھی آج تک اس ایشو پہ، اس پرٹیکولر ایشو پہ وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا۔ جیسے ویتنام میں ایک ایسی صورتحال آئی کہ حکومت مجبور ہو گئی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ اتنا انپاپولر اتنی ہو گئی وہ ویتنام کی جنگ کہ اب ویتنام کی جنگ کی حمایت کر کے یہاں الیکشن نہیں جیتے جا سکتے۔ ابھی تک امریکہ میں ایسی نوبت نہیں آئی ہے، مظالم کو کنڈیم کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن یہ الیکشن ایشو نہیں بنا ہے۔ تو اس لیے حکومت اتنا اس طرح دباؤ محسوس نہیں کرتی جس طرح اس کو دباؤ محسوس کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ انور اقبال ہمارے ساتھ تھے، ممتاز سینئر صحافی واشنگٹن سے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ڈرامائی تبدیلی کی وجہ سے تاریخ کا پہیہ الٹا گھومتا نظر آ رہا ہے۔ سیاسی ہواؤں سے لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف شاید چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں، لیکن پارٹی کے لیے ہوشیار خبردار والی صورتحال بھی ہے۔ انتخابی سیاست پہ اترنے سے پہلے ہی نواز شریف پر لاڈلے کی چھاپ لگ رہی ہے، جو میاں صاحب کے بیانیے کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے، اور ان کے سیاسی مخالفین، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، انہیں اب لاڈلے کے اور نئے لاڈلے کے نام سے ہی پکارتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے، اور میاں صاحب کو شاید اس کا احساس بھی ہے، کیونکہ ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق نواز شریف خود کو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کہے جانے پر پریشان ہیں، اور انہوں نے پارٹی کے منشور کمیٹی کو اس معاملے کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ یقیناً نواز شریف کے لیے لاڈلے کی چھاپ باعث تشویش اور لمحہ فکریہ ہونی چاہیے۔ عالمی میڈیا میں بھی ان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ رومانس کے چرچے ہیں۔ بی بی سی نے پاکستانی سیاست کے لاڈلے کے عنوان سے خصوصی رپورٹ میں تبصرہ کیا ہے کہ کیا اب لاڈلا بدل گیا ہے۔ دی اکانومسٹ نے نواز شریف کی واپسی کو طاقت کی راہداریوں کی مرہون منت قرار دیا ہے۔ اب یہ بات پاکستان کے گلی کوچوں میں موضوع ہے کہ نواز شریف کی لاڈ پیار سے واپسی ان کو کیسز میں ملنے والی ڈیل یا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ تاہم مبصرین کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو نیا لاڈلا بننے کے بعد ملنے والی رعایتیں ان کے سویلین بالادستی، آئین پرستی اور ووٹ کے عزت دو کے پرانے مطالبات اور نعروں سے متصادم ہیں۔ متعدد مبصرین کی یہ بڑی سوچی سمجھی رائے ہے کہ اچھا ہے کہ نواز شریف اپنا یہ پرانا بیانیہ بھول گئے ہیں، اب اس کا وہ ذکر نہیں کرتے، کیونکہ یہی پاکستان میں ان کی اقتدار میں واپسی اور آگے چل کے مستحکم پاکستان، جو کہ ایک ہائبرڈ نظام کے ذریعے تشکیل دیا جائے، وہ پاکستان کی ترقی کا ایک راستہ ہے۔ مختلف حلقوں سے ان کے مبینہ رومانس کا چرچا صرف انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں ہے، یہاں پر بھی ان کے سیاسی مخالفین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، پاکستان پیپلز پارٹی روزانہ اس کا ذکر کرتی ہے۔ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر فی الحال نہ تو نواز شریف جیسے تجربہ کار سیاستدان کے لیے یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بیانیہ جو اب نیا بیانیہ ہے ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، ان کو ووٹ کے عزت دو کے نعرے سے اس کے منافی ہونے کی وجہ سے لوگ کہیں ناراض تو نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ ان کا بیانیہ یا ان کی سیاست اب ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہی ہے، ایک بڑی سخت دھاگے پہ چل رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مخالفین، یعنی کہ ان کے سیاسی مخالفین، لیول پلینگ فیلڈ کا بھی بار بار تقاضا کرتے ہیں، اور بار بار ان کا خیال یہ ہے کہ جو سہولت نواز شریف اور ان کی پارٹی کی سیاست کو حاصل ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے، پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اسے
حاصل نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ نے پچھلے ہفتے ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اور کل نواز شریف اطلاعات کے مطابق باپ پارٹی سے انتخابی اتحاد کے لیے بلوچستان جا رہے ہیں۔ لندن واپسی کے بعد پنجاب کے باہر کسی دوسرے صوبے میں یہ نواز شریف کا پہلا سیاسی دورہ ہوگا۔ مبصرین کو بلوچستان میں باپ کو باپ بنانے کی تیاری پر بھی تعجب ہے۔ جی ہاں، باپ پارٹی کا تعلق پاکستان کے عوام سے نواز شریف صاحب نے ہی کرایا تھا۔ نون لیگی قیادت ماضی میں باپ پارٹی پر سنگین الزامات لگاتی رہی تھی۔ بہرحال کسی دوسرے پہ الزام لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور بلا ثبوت الزام لگانا بہت آسان کام ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف خود پر لگنے والے لاڈلے کا الزام سہ سکیں گے، دھو سکیں گے یا نہیں؟ کیا نون لیگ کے پاس اس سوال کا جواب ہوگا کہ نواز شریف کو قانونی ریلیف ہے، کسی انڈرسٹینڈنگ یا کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے؟ یہ سوالات سالوں نون لیگ سے پوچھے جاتے رہیں گے کہ نواز شریف کی واپسی کیا کسی سمجھوتے کا حصہ تھا؟ فی الوقت سیاسی اور صحافتی اور سوشل میڈیا حلقے میاں صاحب کو ملنے والی آیتوں کو ایک نئے اینروں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ مٹھی میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جلسہ عام ہوا۔ اس میں خطاب میں بلاول بھٹو نے نواز شریف کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا ہے، ہمیں آگے جا کر کسی سلیکٹڈ راج کو قبول نہیں کریں گے۔ پہلی بار نہیں ہے بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے یہ معمول بن گیا ہے۔ نون لیگ اور نواز شریف برادران کا نام لیے بغیر میثاق جمہوریت و ووٹ کو عزت دو کی پرانی کہانی یاد دلائی جائے۔ اس کیفیت کا، اس صورتحال کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ لیتے ہیں کہ فرام پولیٹیکل اینگل اور انڈیپینڈنٹ نیوز انالیسس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر، محترمہ عارفہ نور، یہ سینئر نیوز انالسٹ ہیں ڈان کی، بہت بہت شکریہ۔ عارفہ نور صاحب، آپ بتائیے گا کہ ایک پھر ہم الیکشن کے قریب جا رہے ہیں، پھر ایک لاڈلے کا ذکر ہے، پھر سلیکشن کی بات ہے، ابھی تو الیکشن کا اسکیجول بھی نہیں آیا، ابھی ریزلٹس بھی نہیں آئے ہیں، پہلے سے برانڈنگ ہو گئی ہے اور نواز شریف صاحب کو لاڈلا، ان کی پارٹی کو سلیکٹڈ، یہ ساری چیز جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے اور ڈیفینیٹلی ایک کاز آف کنسرن تو ہے نواز شریف صاحب کے لیے۔ اور نیوز سٹوری بھی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس امیج سے چھٹکارا حاصل کریں، لیکن پریکٹیکلی ان کے پاس جو ان کا نیریٹو ہے یا ان کی گفتگو میں اب وہ والی بات کیونکہ پرانی کہیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے یہ جو ان کی جو یہ نئی برانڈنگ ہے یہ ان کو کافی کاسٹ کرے گی۔ الیکشن تو شاید وہ جیت جائیں گے۔ شکریہ کامران صاحب۔ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا الیکشن وہ جیت جائیں گے، اور اب پاکستان کا تو شاید یہ رواج ہو گیا ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے یہ برانڈنگ جو ہے سیاستدان کو کروانی بہت ضروری ہے، یا جیسے سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں نا کہ اب مقبولیت کافی نہیں ہے، قبولیت جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے اور اس کے بعد حکومت بنانے کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو اب قبولیت 2018 میں عمران خان صاحب کے پاس تھی اور اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اس کی اب جو قیمت ادا کرنی ہے وہ نواز شریف صاحب میرے خیال میں اس کے لیے ان کی جماعت نے ان کو تیار کر لیا ہے، میں یہ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ لندن میں تھے ان کی ایک جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کچھ سخت باتیں کی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب یہاں سے جب دوڑے چلے گئے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ ان کی جماعت کے بہت سے لوگ ابھی بھی ہمیں یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں تبدیل ہوا، وہ بیانیہ بھی وہی ہے، نواز شریف صاحب بھی وہی ہیں، مگر ہمیں یقین نہیں آتا، آپ کو بھی نہیں آتا، مجھے بھی نہیں آتا، بہت سے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب یہ قیمت بن گئی ہے الیکشن جیتنے کی پاکستان میں کہ جب تک یہ لاڈلے کی برانڈنگ نہیں ہوگی آپ الیکشن نہیں جیت پائیں گے۔ تو مصطفیٰ کھوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ایک امپورٹنٹ زمانہ الیکشنز ہونے والے ہیں، مگر وہ دن بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کل اسد عمر سیاست چھوڑ کے چلے گئے، ایک ڈیفرنٹ آئی ڈی تھی، ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ تھا، سیاست میں آنا ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہوا کا خوشگوار جھونکا ہے، اس طرح کے لوگوں کا آنا، آپ جیسے لوگوں کا ہونا، وہ سیاست کو ہی چھوڑ گئے۔ پھر دوسری طرف نواز شریف صاحب کا جیسے کہ ابھی ہم برانڈنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم کیا پوری دنیا کہہ رہی ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنا نیریٹو چینج کیا ہے، انہوں نے اپنا برانڈ بھی تبدیل کر لیا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جو پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خوابی باتیں ہیں، پاکستان کی جو صحیح پالیٹکس ہے اس میں یہی ہے کہ سب مل کے چلیں اور نواز شریف صاحب جیسا جارحانہ بیانیہ جو ہے اس کو خیر بات کہا جائے تاکہ کو ایگزسٹنس ہو اور پھر پاکستان آگے بڑھ سکے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟
جی بہت بہت شکریہ خان صاحب. اس میں میری رائے تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اس وقت بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح عارفہ بھی کہہ رہی تھیں کہ اس وقت یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے حکومت میں آنا ہے تو آپ کو ایک ڈیل کرنی پڑے گی, آپ کو کو ایگزسٹنس کے نام پر ایک سمجھوتا کرنا پڑے گا, اور جب تک آپ وہ سمجھوتا نہیں کریں گے, ڈیل نہیں کریں گے, تو آپ کے لیے اقتدار کے دروازے نہیں کھلیں گے. اور دور حاضر کا المیہ یہ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں, کسی سیاسی جماعت میں فرق نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگر آج نالاں ہے تو وہ اس وجہ سے نالاں ہے کہ اس کو ڈیل نہیں مل رہی, اور مسلم لیگ نون کو ڈیل مل گئی ہے. اگر آپ کسی اور سیاسی جماعت کی بات کریں تو وہ اس چیز پہ نالاں ہوں گے یا متلاشی ہوں گے کہ ہمیں بھی فوراً ڈیل مل جائے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں ہم اپنی دور کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں ڈیل دی جائے. تو یہ سیاست تو پاکستان میں پچھلے 76 سالوں سے چلتی آ رہی ہے. اس سیاست کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جب تک ہم یہ بنیادی کانٹرڈکشن طے نہیں کریں گے کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے, یہ ملک چلانا کس کا کام ہے, تو اس وقت تک ہم اس دائروں کے سفر سے باہر نہیں نکل سکیں. مگر مصطفیٰ بھائی ہم تو پھر خاک ہو جائیں گے ان کو خبر ہونے تک. یہ سب اس وقت ہوگا. یہ تو ایک انقلاب کا تقاضا کرتا ہے. ابھی فی الحال تو جو حالات ہیں جو ابھی ہم نے پچھلے 50-60 سال میں دیکھے ہیں اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ کو ایگزسٹنس کے بغیر تو ملک تو آگے نہیں بڑھے گا. یہ آئیڈیالزم ہے, بہت عمدہ بات ہے, مگر بڑے بڑے لوگ ہار گئے نا اس سے. اب نہیں چل پاتا ملک. اب کیا کریں, تو کو ایگزسٹ کریں, ملک کو تو آگے بڑھائیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 76 سالوں میں, پچھلی کئی دہائیوں میں اس سارے سفر میں ہمیں بہت ناکامیاں ہوئی ہیں. ان ناکامیوں کے صورت میں جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہوں نے بہت کچھ لوز بھی کیا ہے. لیکن اگر سیاسی قوتیں اگر اسی نقطے پر کھڑی رہتی ہیں اور کلیئرٹی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں تو ظاہری بات ہے صورتحال میں تبدیلی تو آنی تھی. لیکن ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر وہ زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے. ان کو پھر اپنے ECL سے نام بھی نکلوانے پڑتے ہیں, اپنے جو اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں وہ بھی ڈی فریز کرانے ہوتے ہیں, ان کے اوپر جو مقدمات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی انہیں ریلیف چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہم نے اپنی سیاست کے اندر ایسے روشن چہرے بھی دیکھے ہیں کہ جو آخری وقت تک اپنی اس چیز پر کھڑے رہے. ظاہری بات ہے یہ سفر لمبا ہے, لیکن ہمارے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ تعین کرنا ہے خان صاحب کہ ہم اس پوری 70 سالہ دور میں پہلے ہم اپنے بر اعظم ایشیا کی دوڑ میں باہر ہوئے اور اب ہم ریجن کی اپنی دوڑ سے بھی باہر ہو چکے ہیں. آپ زیادہ دور مت جائیے, آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیجئے کہ جن ملکوں نے اپنی حکمرانی ٹھیک کر لی, اپنی گورننس ٹھیک کر لی, اپنا آپس کے جو یہ جس کو ہم نام دیتے ہیں کو ایگزسٹنس کا, ہر کسی کا ہمارے ہاں بھی ایک آئین نے ایک دائرہ کار متعین کر رکھا ہے. یہ کو ایگزسٹنس کی جو پیمانہ ہے یہ خراب کس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنی آپ اس آئینی جو قدغنے ہیں, جو آئینی حدود ہیں, ان سے آپ باہر نکل کے کچھ کرتے ہیں. اور اس نے ہماری سیاست کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا ہے, آج ہمارا معاشرہ پولرائز ہو چکا ہے, آج ہماری معیشت تباہی کی دہانے پہ کھڑی ہے. مجھے دنیا کا کوئی ملک دکھا دیجئے کہ جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان کی معیشت بھی ترقی کر رہی ہو. ہم سب کو سب سے پاکستان کی اس بدحالی کی ہم بات کر رہے ہیں, بے حالی کی بات کر رہے ہیں. عارفہ نور صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اس میں کتنا کردار ان آئیڈیلز کا ہے جس کی ہم بات کرتے رہے ہیں, اور کتنا اس پاکستان کی زبوحالی کی ذمہ داری جو ہے اس سیاست پر ہے, اس جمہوریت پر ہے جو 2 خاندانوں کے گرد گھومتی ہے, اور ان 2 خاندانوں کے 8 سے 10 لوگوں کے گرد پوری پاکستان کی جمہوریت اور سیاست گھوم رہی ہے. تو ہم پاکستان کی اس بدحالی کا ذمہ دار اس جمہوریت کو, اس سیاسی برانڈ کو قرار دیں, یا یہ کہ ہم نے کیونکہ آئین پہ عمل نہیں کیا یا ہمارے یہاں جمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دیا وہ اس کی ذمہ دار؟ کامران صاحب اب ایگزیکٹلی یہ کہنا کہ کون کتنا ذمہ دار ہے یہ تو بہت مشکل ہے, مگر دونوں چیزیں شاید ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں, کیونکہ اتنی انسٹیبلٹی رہی ہے ہمارے ملک کے اندر, کیونکہ اس کے اندر جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ نہیں چل پایا. تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں, میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی میچور نہیں ہو پائیں, وہ بھی خاندانوں کی جو ایک ڈومینیشن ہے اس سے آگے نہیں نکل پائیں. اور دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوا کہ اور جماعتیں آئیں جو شاید اس طرح کی موروثی سیاست نہیں کرتی تھیں, مگر وہ بھی پروگرس نہیں کر پائیں.
تو جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، میرے خیال میں جو اہم چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ جو ایک سیاسی استحکام نہیں ہوتا جب معاشروں میں، تو اس کی وجہ سے ہر چیز کے اوپر اثر پڑتا ہے، وہ چاہے ہمارے سیاستدان ہیں، چاہے ہماری گورننس ہے، چاہے ہماری بیوروکریسی ہے، اور جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں۔ اب دیکھیں نا، موروثی سیاست تو انڈیا میں بھی ہے، مگر کیا ان کی گورننس ہم سے بہتر نہیں ہے؟ کیا وہاں ایسی جماعتیں سامنے نہیں آئیں جو فیملیز ڈومینیٹ نہیں کرتی؟ کیا وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پائے؟ کیا ان کی جو ایک اکانومی ہے وہ ایک مضبوط اکانومی نہیں ہے؟ تو وہ جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر گنجائش ہونی چاہیے کہ سب کام بھی کر سکے، سب کو لگے کہ کام بھی کر سکیں، اور پھر وہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو انسٹیبلٹی اتنی رہی ہے کہ کوئی بھی ڈیلیور کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر وقت فائر فائٹنگ میں رہتے ہیں، اور وہ فائر فائٹنگ جو ہے وہ ہمارے سیاسی جماعتوں نے بھی بھگتی ہے، یا they've tried to deal with it، اور ساتھ میں جو ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں انہوں نے بھی اسی فائر فائٹنگ میں اپنا زیادہ تر وقت گزارا ہے۔ مصطفیٰ صاحب، ہمیں اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ اب اس موقع پہ جب ہم الیکشن کے قریب جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی جو سیاست کا نیا رنگ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو کوئی لاڈلا کہہ رہا ہے، کوئی نیا لاڈلا کہہ رہا ہے، کوئی سلیکٹڈ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ کتنا جو نواز شریف کا پورا ہم نے ماضی دیکھا ہے، جو ان کا پچھلے 7-8 زمانوں میں جو ان کا جو اسٹائل رہا ہے یا جو ان کی کیفیت رہی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے کیا ہم مستقبل میں یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ دائمی ان کی ہے پوزیشن جو آج انہوں نے بیانیہ رکھا ہے، یا کم از کم یہ کہ کم و بیش اس پہ وہ قائم رہیں گے آگے چل کے؟ بیانیے کی اپنی تو انہوں نے خان صاحب نفی کر دی، لاڈلا بن کے انہوں نے اپنے ووٹ کو عزت دو کا جو ایک بڑا بیانیہ انہوں نے کنسٹرکٹ کیا تھا اپنی غیر موجودگی میں، جس کو لے کر ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ آگے چلیں، اس کو تو انہوں نے کافی حد تک تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب جب یہ لاڈلے کے اس سے پرسیپشن کے ساتھ چلیں گے آگے، اور پرسیپشن میں حقیقت بھی ہے، تو سب سے پہلے مرحلہ جو ہے وہ الیکشنز کا ہے، جن الیکشنز کے اندر اس لاڈلا پن کی وجہ سے بہت بڑی کنٹروورسیز کریٹ ہو جائیں گی۔ اب جس طرح 2018 کا الیکشن تھا، 2018 کے الیکشن کے اندر دودھ کے اندر پانی ملایا گیا تو جا کر عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچ سکے وہ۔ ابھی تو پانی کے اندر دودھ ملا کر ان کو فنشنگ لائن تک پہنچایا جائے گا۔ اس وقت پبلک کے اندر کوئی، میں تو نہیں دیکھ رہا کہ جو باقی یہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ادر دین پی ٹی آئی، کہ جو حکومت میں رہیں 16 مہینے کی جس طرح کی انہوں نے حکومت کی، اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت ملک کے اندر غلط یا صحیح لیکن ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو دور چل رہا ہے، اس میں عوام کی ہمدردی ان پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتیں یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جو بڑی جماعتیں ان کے ساتھ مجھے نظر نہیں آتی۔ تو بہت کچھ کرنا پڑے گا ان کو فنشنگ لائن تک پہنچانے کے لیے۔ مگر یہ چیز بڑی عمدہ بات کی آپ نے عارفہ نور صاحبہ، کہ یہ جو مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ پہلے تو 2018 میں تو شاید دودھ میں پانی ملایا گیا، مگر اب پانی میں دودھ ملانا پڑے گا، مگر یہ پانی میں دودھ ملانے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے نا، اس طرح کی جو مولیکیول بنے گا وہ تو بہت نقصان دہ ہوگا قوم کے لیے۔ جی بالکل کامران صاحب، اور ہم یہی نہیں دیکھ رہے 2018 سے۔ دیکھیں 2018 میں عمران خان صاحب کی ایک مقبولیت بھی تھی، اور وہ مقبولیت کسی کو نظر ہی نہیں آئی، کیونکہ جو لاڈلا پن، یا جیسے مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ وہ دودھ میں کیونکہ تھوڑا سا پانی مل گیا تو ہر وقت سب یہی کہتے رہے وہ سلیکٹڈ تھے اور وہ انکمپیٹنٹ تھے، اور عمران خان صاحب بھی کام نہ کر پائے کیونکہ وہ بھی اتنا انہوں نے اہمیت دی جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ وہ کام نہ کر پائے۔ اس کے بعد وہ حکومت ہم نے نکال دی، دوسری آ گئی پی ڈی ایم کی تھی۔ جو ہم ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم میں تو دیکھیں سبھی جماعتیں تھی سوائے ایک کے، مگر وہ بھی ڈیلیور نہ کر پائے۔ ان کے پاس تجربہ بھی تھا، ان کے پاس میرے خیال میں ذاتی طور پہ براڈ بیسڈ کنسنسس بھی تھا، ان کے پاس سپورٹ بھی تھی ہر قسم کی، مگر پھر بھی وہ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ کیوں نہیں کر پائے؟ صرف ایک جماعت باہر تھی اس وقت۔ تو یہ اب آگے بھی ہم جس طرح کی، اور جتنا نقصان میرے ذاتی خیال میں پچھلے 5 سالوں میں اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہوا ہے پاکستان کا، وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ آگے جو حکومت اس طرح کی آئے گی جیسے جس کے بارے میں کہ وہ تو پانی میں دودھ ملا کے جو حکومت بنے گی وہ کیسے ڈیلیور کرے گی۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ،
मुस्तफ़ा नवाज़ खोगर साहब हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद सियासत का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के एक साफ़ सुथरे वज़ेदार कॉर्पोरेट सेक्टर के बैकग्राउंड वाले सियासतदान असद उमर पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए खैर बात कह रहे हैं। कल इसका उन्होंने बाकायदा ऐलान किया और ये पाकिस्तान की सियासत के लिए भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कहा जाता है कि सियासत कोयले का कारोबार है जिसमें कालक से दामन बचाना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर है। सियासत जिस दीदा दलेरी का तकाजा करता है शायद उस पर हर कोई पूरा नहीं उतर सकता, और यही वजह है शायद कि मुल्क के एक वज़ादार पढ़े लिखे और ईमानदार सियासतदान ने हमेशा के लिए सियासत को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, हम PTI के साबिक सेक्रेटरी जनरल, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना प्लानिंग और कोरोना के ज़माने में NCOC के साबिक सरबराह असद उमर की बात कर रहे हैं। असद उमर का सियासत को खैरबाद कहना किसी सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान का सियासी नुकसान है। कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले असद उमर ने 2012 में PTI के प्लेटफॉर्म से सियासत शुरू की थी और 11 साल बाद PTI ही उनकी आखिरी सियासी मंजिल साबित हुई। असद उमर 2 बार रुकन कौमी असम्बली बाकायदा इलेक्शन लड़के मुंतखब हुए और 20 से 24 के इलेक्शन में भी PTI के टिकट पर वो लड़ना चाहते थे, लेकिन 9 मई के वाक़यात पर असद उमर 16 दिन अडियाला जेल कैद में रहे और उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ओहदे से दस्तबरदारी और परसों PTI की बुनियादी रुकनियत छोड़कर हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। परसों अपने ट्विटर पैगाम में असद उमर ने लिखा कि अवामी सतह पर पहले ही कह चुका हूँ कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। शायद यही वजह है कि 9 मई के वाक़यात के बाद पार्टी पॉलिसी से मुतज़ाद राय रखने पर PTI के अपने हल्के असद उमर पर भप्तियाँ कसते रहे हैं। तकरीबन 5 माह कबल पार्टी ओहदे से सबकदोशी के बाद अपने एक इंटरव्यू में असद उमर का कहना था कि चेयरमैन PTI की इदारों के साथ टकराव की स्ट्रेटजी से वो कभी इत्तफाक नहीं करते थे। असद उमर PTI में इमरान खान के बाद नौजवानों के बड़े आइडियल थे। जब वो PTI में शामिल हुए तो इमरान खान जलसों में सबको बताते रहे थे कि देखो कॉर्पोरेट सेक्टर का ये खिलाड़ी जो माहाना लाखों करोड़ों कमाता था वो अपनी नौकरी पर लात मारकर नए पाकिस्तान के मिशन में शामिल हो गया है। लेकिन शूमी किस्मत के बुशरा बीबी के जायचों के सामने असद उमर समेत पार्टी रहनुमाओं के मशवरों को इमरान खान ने खुद कभी अहमियत नहीं दी। अपोजिशन से बात ना करना, कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफ़ों, सूबाई असम्बलीज़ की तहलील, शहबाज हुकूमत से इलेक्शन मुज़ाकरात में पार्टी चेयरमैन की मनमानी को असद उमर ने कुल्लम खुल्ला और आम तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। दौर की सियासत बिलाशुबा रवादारी से कोसों दूर और मफादात परस्ती का एक गढ़ है। इसलिए ये तशवीश बरमला है कि असद उमर जैसे बाउसूल सियासतदान का फुकदान किसी जमात नहीं बल्कि हमारे सियासी कल्चर का नुकसान है। इस बहुत अहम सियासी डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक बहुत ही उम्दा न्यूज़ एनालिस्ट हैं जनाब मज़हर अब्बास को दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। आप बताइएगा आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं असद उमर की सियासत को छोड़ना, क्योंकि उनकी आमद खुद सियासत में अगर हम कहें तो एक बड़ा खुशगवार हवा का झोंका था। उनके बैकग्राउंड के लोग, उनकी तालीम के लोग, उस तरह के तमाम जो उनकी खसूसियात थी, ऐसे लोग सियासत में इस तरह से शामिल नहीं होते थे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और फिर वो अब कल छोड़ के चले गए। सियासत को हमेशा के लिए खैरबाद किया है उन्होंने। इस डेवलपमेंट को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? जी कामरान, शुक्रिया। देखिए सिर्फ असद उमर ही नहीं, अगर हम देखें PTI में ख़ास तौर पे 2013 के बाद से और जब से PTI बनी भी है उस वक्त भी अगर आप देखें तो PTI की जो 96 में जो लोग थे बेसिक PTI के अंदर, उनमें 90% वो लोग थे जिन्होंने उससे पहले सियासत नहीं की थी। और इसके बाद भी अगर हम देखें जब PTI डेवलप हुई और फिर 2011 के बाद PTI में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, तो उसमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जिन्होंने इससे पहले पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया था। तो एक नई ब्रीड हमें नज़र आई पॉलिटिक्स के अंदर। सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, तहरीक इंसाफ में सिर्फ पार्टी की सतह पर ही नहीं बल्कि वोटिंग पैटर्न भी अगर आप देखें, 2013 का वोटिंग पैटर्न देखें, फिर 2018 का देखें, तो हमें एक नया वोटर नज़र आया।
ایک ایسا ووٹر نظر آیا جس میں خاندان بھی شامل تھے، جس میں نوجوان بھی شامل تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں تقریباً 65% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہیں۔ تو وہ اس نے تحریک انصاف کو صرف کچھ لوگ ایسے شامل ہوئے جنہوں نے تحریک انصاف میں عمران خان کے گلیمر کی وجہ سے شامل ہوئے، کچھ ایسے شامل ہوئے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ایز اے تھرڈ آپشن لیا، اور کچھ ایسے شامل ہوئے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پالیسیز سے نالاں تھے، اور اسد عمر بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ پارٹی 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ہم نے ماضی کے ٹرینڈز تو یہ دیکھیں کہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے لوگ دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، لیکن بہت سے ہم نے 9 مئی کے بعد ایسے لوگ بھی دیکھے جو سیاست کو ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان میں معتبر نام بھی ہیں، ان میں ایسے نام بھی ضرور ہیں کہ جو متنازع رہے ہیں، لیکن اسد عمر ان لوگوں میں شامل تھے جن کو عمران خان اپنا الیکشن سے پہلے ہی اپنا وزیر خزانہ کہا کرتے تھے۔ جی بدقسمتی سے خود عمران خان صاحب نے بہت جلدی اسد عمر کو فائنانس منسٹری سے ہٹا دیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کراچی کے سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جو کراچی میں لیڈرشپ آئی، ان میں بھی زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جن کا ماضی جو ہے صرف سوائے شاید نجیب ہارون تھے جن کا ایک بیک گراؤنڈ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا رہا تھا، باقی کسی کا بہت زیادہ نہیں رہا تھا۔ بہت ہی کریڈیبل لوگ تھے، سارے لوگ نجیب ہارون کا نام لیا، آفتاب صدیقی، اور بہت سے لوگ کراچی کے اندر ایسے تھے جن کا کہ پیور بڑا اچھا صاف ستھرا امیج ہوا کرتا تھا۔ یہ مجھے بتائیے، میرا ضروری سوال یہ ہے کہ کیا آپ اسد عمر کو ان پی ٹی آئی والوں میں شامل کریں گے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ہفتوں سے کہ غائب ہو جاتے ہیں، طویل عرصے کے لیے غائب ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر وہ تائب ہو جاتے ہیں یا کسی دوسری جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں؟ اسد عمر کا سیاست سے جو اب فیصلہ ہے کہ وہ سیاست چھوڑ دیں گے، کیا اس فہرست میں آپ اسد عمر کو شامل کریں گے، وہ ٹپیکل پی ٹی آئی والے جو غائب ہوئے پھر آئے، تائب ہوئے، دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے؟ کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسد عمر کی اپنی بڑی جینوئن ریزرویشنز تھیں پارٹی کی پالیسی، عمران خان کی پالیسیز کے حوالے سے، اور اس پہ کافی ان کو سیٹ بیک ہوئے ہیں، خاص طور پہ جب سے بشرا بی بی کا عمل دخل بڑھا۔ جی بالکل کامران ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کیونکہ اسد کی فیملی کو بہت ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کریڈیبل لوگ ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ آنریبل لوگ ہیں۔ ان کی پولیٹکس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے سیاسی نقطہ نظر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اسد ان لوگوں میں سے نہیں ہے، اور یہ میں ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں جو پولیٹکس کو جو ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسری جماعت میں جا کے شامل ہوں، انہوں نے بہتر سمجھا کہ اگر پی ٹی آئی میں اس وقت پولیٹکس کرنا ممکن نظر نہیں آتا تو پولیٹکس کو ہی خیر بات کہہ دے۔ میرے نقطہ نظر سے شاید اسد عمر کو نہیں کرنا چاہیے تھا، رک جانا چاہیے تھا، خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جو حالات ہیں اس کے مطابق انہوں نے شاید درست فیصلہ کیا ہو اپنے نقطہ نظر سے۔ لیکن اسد عمر کا جانا خود عمران خان صاحب کو بہت سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں، جو لوگ بہت کریڈیبل لوگ تھے، جنہوں نے عمران خان کو، مجھے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ 2018 کے بعد سے بھی اور 2022 کے بعد خاص طور پہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، کئی لوگوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جو انہوں نے لائن لی، وہ میرا خیال ہے اس لائن کا نتیجہ ہمیں یہ نکلا کہ وہ نہ وہ دھرنا کہیں کر سکے، نہ وہ کوئی لانگ مارچ صحیح کر سکے، وہ ایک ایسے جو ہے بند گلی میں چلے گئے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ ناممکن سا نظر آیا۔ مگر یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا، پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ ایک عمران خان کا ڈاؤن ہونا، پھر اسد عمر جیسے لوگوں کا، کئی لوگوں کا ڈاؤن ہونا، یہ پاکستان میں تیسرے سیاسی آپشن کی خواہش رکھنے والے کروڑوں پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، ایک بہت پاکستان پھر وہ موریثی سیاست کی جانب بڑھ گیا ہے، پاکستان پھر اسی گود میں جا گرا ہے، 4 بار 3 بار وزیر اعظم رہنے والی جماعتوں کی، اور پھر ان کی جو بھی ریکارڈ رہا ہے اس حوالے سے، تو یہ پاکستان کے لیے تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ اس قسم کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ کامران بہت ضروری ہے، دیکھیے آنے والے وقت میں جس طرح میں نے کہا کہ جس ملک کی 65% آبادی نوجوانوں پر ہو، وہاں اگر ہم دیکھیں تو نئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جو اپ کمنگ ینگ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو چھوڑ دیں کہ جو فیملیز ڈائنسٹی سے آئے ہیں، لیکن ادروائز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نہیں نظر آتا کہ آپ کے یہاں پوٹینشل نظر آ رہا ہے، ہوگا پوٹینشل یقیناً، لیکن ہمیں وہ فور فرنٹ پہ نظر نہیں آ رہا۔ تحریک انصاف کا اگلے الیکشن میں ان کا کیا فیٹ ہوتا ہے، انہیں کس حد تک اسپیس ملتی ہے، لیکن دیگر جماعتوں میں بھی اگر آپ دیکھیں
تو ہمیں نئی لیڈرشپ کا وہ پوٹینشیل نظر نہیں آ رہا، اور یہ ہمارے لیے بہت شدید ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم نوجوانوں کو انکریج کریں. ہم اسد عمر جیسے لوگوں کو یا دیگر جماعتوں میں جو اس طرح کے ینگسٹرز ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ایج کے ہیں جن کے لیے آگے پولیٹیکل فیوچر ہے، کیونکہ پولیٹکس سے انحراف کرنا، پولیٹکس کو چھوڑ کے چلے جانا، وہ شاید اسد عمر کی اپنی زندگی کے لیے تو ٹھیک ہو، لیکن اسد عمر ہو جائیں، بہت سارے دیگر ہو جائیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پولیٹکس میں نئے لوگ آئے، پھر انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اس لیے کہ وہ پولیٹکس سے جو ہے ڈسلیوژن ہو گئے، پولیٹیکل کلچر سے وہ مایوس ہو گئے. میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ نئی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر اس طرح جاتی رہی تو میرا خیال ہے پاکستان کی پولیٹکس کو بھی نقصان ہوگا، ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کو بھی نقصان ہوگا، ڈیموکریٹک سسٹم کو بھی نقصان ہوگا. یہ جو بات آپ نے کہی، اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ نئی پولیٹیکل لیڈرشپ یا نئی سیاسی جماعت کا ایمرج کرنا تو دور کی بات ہے. جو پرانی جو لیگیسی پالیٹکس ہے، جو یہ موریثی سیاست والی جماعتیں ہیں، اس میں بھی ہمیں کہیں اکراس دا بورڈ نئی پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی کراپ نظر نہیں آ رہی. بیٹی، بیٹا، بھائی کا بیٹا، بھائی کی بیٹی، یہ تو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی نئی کراپ نظر نہیں آتی نئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی. اس کے دروازے بند ہیں. اس کی وجہ کامران میں آپ کو بتاؤں. جی کامران، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے اندر جو ڈیموکریٹک کلچر ہے وہ لائے ہی اسی وجہ سے. ورنہ آپ اسٹوڈنٹ دیکھیں، کوئی بھی جماعت اسٹوڈنٹ یونینز کی بات نہیں کر رہی، اب کوئی بھی جماعت ٹریڈ یونینز کی بات نہیں کر رہی. جو لوگ نرسریز تھے، ایون لوکل باڈیز جو نرسریز ہوتے ہیں، پولیٹیکل نرسریز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں میں ان لوگوں کو انکریج نہیں کیا جاتا جو لوکل باڈیز سے آتے ہیں. ان لوگوں کو انکریج نہیں کیا جاتا جو ینگسٹرز ہیں، جو پارٹی میں ایکٹیوسٹ ہیں. ہمیں ہر پارٹی میں وہ ایکٹیوسٹ نظر آتے ہیں، ان میں پوٹینشیل نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک خاص سطح پہ جا کے ان کو روک دیا جاتا ہے، چاہے وہ پروونشل سطح ہو، چاہے وہ لوکل باڈیز کی سطح ہو. ان کو مین لیڈرشپ کے لیول پہ آنے نہیں دیا جاتا. آپ ان جماعتوں کی سینٹرل کمیٹیز اٹھا کے دیکھ لیں، ایک کور کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اور پاکستان میں جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی فلرش نہیں کرے گی، آپ کو نئی لیڈرشپ نہیں ملے گی. وہی لوگ اپنے بچوں کو لائیں گے. میں آپ کو بے شمار نام بتا دیتا ہوں کہ ان کے بچے آ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ بچہ اگر MBA کر رہا ہے تو اس کو بینکنگ میں کیوں نہیں جانے دے رہے، پولیٹکس میں کیوں آنے دے رہے ہیں؟ آپ جائیں بینکنگ میں، وہ کرے اس سیکٹر میں. تو پولیٹکس کو ایک کارپوریٹ کلچر بنا دیا گیا ہے، پولیٹکس کو ایک بزنس بنا دیا گیا ہے، پولیٹکس کو مارکیٹ کے لحاظ سے دیکھا جا رہا ہے، پولیٹکس کو ایک ڈیموکریٹک کلچر کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا. یعنی کہ پولیٹکس آپ جو فرما رہے ہیں، پولیٹکس اب پاکستان میں ایک کارپوریٹ اینٹی بن گئی ہے، پولیٹکس ایک بزنس بن گیا ہے، پولیٹکس میں باقاعدہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور پولیٹکس میں کو ایک کاروبار کے طور پہ چلایا جا رہا ہے. یہی میں آپ سے کہوں نا کہ آپ دیکھیں نا، ورنہ ایک پارٹیاں 50 سال 60 سال کی پارٹیز ہیں، ان کے اندر آپ بتائیں کہ کون سی نئی لیڈرشپ ابھر کر آئی ہے. ان کے اندر بتائیں کہ اس لیڈرشپ نے لوکل باڈیز سے اپنا سفر شروع کیا اور آج وہ مرکزی لیول پر آ گئے ہیں. آپ بتائیں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز میں کچھ ہمیں مسلم لیگ میں ایسے لوگ نظر آ جائیں گے، کچھ پیپلز پارٹی میں نظر آ جائیں گے، PTI میں، لیکن بائی اینڈ لارج ان کی جو ساری جو وہ ہے، وہ ٹارگٹ ہے، وہ جا کے قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ سینٹرل لیول تک جائیں گے، وہ پارٹی کی پالیسی میکنگ کا حصہ ہوں گے. ہمیں بہت کم ایسا نظر آ رہا ہے، اور یہی میرا خیال ہے پاکستان کی پولیٹکس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پولیٹکس کو ایز اے کارپوریٹ کلچر کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے، یا ایک آئیڈیالوجیکل پولیٹکس کو ہمیں پروان چڑھانا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس میں ینگسٹرز کو انکریج کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں صرف سیاست ہی زوال پذیر نہیں ہے، پاکستان میں کھیل، خاص طور پہ کرکٹ کا بھی اس وقت ایک ایسا زوال ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم نے حالیہ تاریخ میں نہیں دیکھا. پاکستان میں اب دیکھا ہے پاکستانیوں نے، پاکستان کی کرکٹ کا، پاکستان کے کرکٹنگ امیج کا قتل ہوا ہے بھارت میں. اس کا پوسٹ مارٹم کرنا بہت ضروری ہے. یہ وہ ہم کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। भारत में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की रुसवाई कौम भूले नहीं भुला सकेगी। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में ग्रीन शर्ट्स का बट्टा बैठ गया है। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन कौमी टीम किसी भी टीम का मुकाबला करने में नाकाम रही। ज़्यादातर मैचेस में बॉलर्स T20 की तरह बॉलिंग करते रहे और बैट्समैन टेस्ट मैच की तरह बैटिंग करते रहे। हारिस रऊफ 533 रन देकर वर्ल्ड कप क्रिकेट तारीख के महंगे तरीन बॉलर बन गए और नतीजतन वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार कौमी टीम 5 मैचेस हार गई। लेकिन अहम सवाल यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को जिस बेदर्दी से हलाक किया गया है, इतनी ही महारत से इस कत्ल का पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा के मुताबिक टीम की बुरी और बदतरीन कारकर्दगी में कई फैक्टर्स बहुत अहम किरदार अदा करते रहे। दरअसल क्रिकेट बोर्ड में सियासतदानों की मदाखलत हमें डूबी। चेयरमैन PCB बनने के लिए म्यूज़िकल चेयर गेम का पाकिस्तानी टीम की मायूसकुन कारकर्दगी की एक अहम वजह रही। कभी नून लीग के नजब सेठी तो कभी पीपल्स पार्टी के ज़का अशरफ बारी लेते रहे। वर्ल्ड कप से पहले चेयरमैन PCB, चीफ सेलेक्टर्स, हेड कोच की बार बार तब्दीली ने क्रिकेट में सियासी अमलो दखल की जगह बनाई, जिससे टीम की परफॉर्मेंस बुरी तरह मुतासिर हुई। गोया जरदारी साहब के ज़का अशरफ ने रही सही कसर पूरी कर दी। सीनियर खिलाड़ियों की राय है कि पाकिस्तान क्रिकेट को सियासत से पाक किए बगैर बेहतर नताइज नामुमकिन हैं। मेरिट और टैलेंट नज़रअंदाज होने के दावे, खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बेज़ाब्तगियाँ, चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्ज़ामात, कैप्टन बाबर आजम के व्हाट्सएप पैगाम का मंजर आम पे आना, PCB की मुतनाज़ा प्रेस रिलीज, तय दर तय ऐसी बदनज़मी है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। मज़ीद तफसीलात हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी शाहिद मजीद की इस रिपोर्ट में। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट को नई ज़िंदगी देनी होगी, एक नया जन्म देना होगा। अब इस वर्ल्ड कप के बाद तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट अपने ज़वाल को पहुंच गई है। कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज तो ऐसे ही है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।